आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंज तफसील। जिला बंडपोर किस गुरेज इलाकस मन हेलीकॉप्टर हादसुक शिकार सपदमुत जराई को वन गुरेज किस गुजरा नाला तुलेल इलाकस मन फौजी हेलीकॉप्टर हादसुक शिकार सपदमुत यम पत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू आव करने ताहम हादसस मज पायलट फोत ब्याक को पायलट जख्मी सपदमुत। वन हेलीकॉप्टर तमि सात हादसुक शिकार सपदमुत येले फोत सपदमुत BSF एहलकार सज लाश अन्न बापत हेलीकॉप्टर रवाना करने आमुत या दौरान यह हादसा पेश आमुत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तो RSS तरफ मुल्कस मज मजहब तो कौम परिस्थिति किस नावस पे वोट हासिल करने ये जन भाजपा खिलाफ वन वाले न सिर्फ मुल्क दुश्मन करार दिन बल्कि तिमन खिलाफ कार्रवाई कर। देखिए इस वक्त जो मुकाबला है वो किसी आम पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं है आपका। आप मुकाबला कर रहे हैं एक डेडली कॉकटेल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जिसमें मजहब और हाइपर नेशनलिज्म और मुफ्त राशन, यानी लोगों को इतना गरीब बनाया है, इस मुल्क के लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब बनाया है कि वो 2 वक्त का खाना अपनी जेब से नहीं खा सकते। उनको मुफ्त राशन दिया जाता है, उसके ऊपर हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, उसके ऊपर अगर कोई बात करता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी मजहब से हो, उसको अगर बीजेपी के खिलाफ आप बात करते हैं तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मगर मैं कहती हूं कि इसमें जो लोग इस वक्त कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूं कि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जुर्रत है कि इस माहौल में इन लोगों के खिलाफ जो एक बहुत ही बड़ा जो है RSS है, बाकी पार्टीज हैं इनके साथ, और जो बड़ी खतरनाक मशीनरी, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, इनके पास मजहब को एक्सप्लॉइट करने का एक जज्बा है, और उसके साथ साथ लोगों की गुर्बत का फायदा उठा के उनको मुफ्त राशन देके लोग ये लोग जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जिस तरह मुकाबला किया राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और इसी तरह अखिलेश यादव ने, जयंत चौधरी ने, बहुत उन्होंने, मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत खतरनाक मशीनरी है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और इसको नाकाम बनाने में टाइम लगेगा, मगर लोगों को लगे रहना चाहिए। देखिए ये जो हम रोज पढ़ते हैं, खबर में सुनते हैं, आज ही फलानी जगह से OGWs 3 पकड़े गए, मिलिटेंट का एसोसिएट पकड़ा गया, हाइब्रिड मिलिटेंट पकड़ा गया, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट पकड़ा गया, हमें मालूम नहीं ये क्या है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट, उसके बारे में आपके पास सबूत क्या है? यहाँ से ग्रेनेड गिरता है, यहाँ से कहते हैं हमने 2 लोग पकड़ लिए, किनको पकड़ा? क्योंकि हमें इनका ये कहाँ जाते हैं, इनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत होते हैं, आप इनके साथ क्या करते हैं? क्योंकि अमूमन ये गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो इसको अदालत में फाइट करे, और अदालतों में भी बदकिस्मती से इतना लंबा हो जाता है कि गरीब की कमर टूट जाती है। अभी देखिए अरसलान का किस्सा, एक गरीब बच्चा है 19 साल का, या सजाद का देख लीजिए, या फहाद का देख लीजिए, जो रोज ये OGW के नाम पे अरेस्ट करते हैं, उसके बाद बीच में कुछ दिन हो जाते हैं एनकाउंटर में, जी हमने फलानी जगह जी फलानी इतने मिलिटेंट मार दिए, उनकी लाशें भी नहीं देते हैं। तो हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये कोई जवाब दे नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि आखिर आप मार रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं, किनको पकड़ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का दम घुट रहे। ऊपर से छापे, NIA के छापे, ED के छापे, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जमात है, जो इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी तौर से उनको बिल्कुल इख्तियारात उनके खत्म तो कर ही दिए हैं, मगर आप इक्तिसादी तौर पे भी उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं, छापे मार के, नौकरियों से निकाल के, और साथ ही में डर और खौफ कि आप बात करोगे तो जेल में डाल दिया जाओगे और उसके बाद अदालत कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस माहौल को हमने लड़ना है। इसकी ऑल इंडिया प्लम्बर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यथ दौरान तमो वोन युदवे प्लम्बिंग डे दुरुस्त दुनिया मज 10 मार्च दो मनावन, ताहम मज दो आज गोडनिके फिर मनावन आमुत। तमो कोर LG इंतजामिया अपील
تہذ ایسوسیشن گژھِ منظوری میلنہٕ یِنۍ تاکہ تم ہٮ۪کن پنٕنۍ فرٲض انجام دِتھ. میں گورنر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو چاہیے ایک بار ہماری سائڈ بھی نظر گھمائے تاکہ ہم بھی ایک اس ورلڈ کو ایک ہیلپنگ ہینڈ بن سکے آگے آنے والے ٹائم کے لیے. اور دوسرا جو مین ایشو ہے ہمارے لڑکوں کا جس کو لے کے ہم پروٹیسٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنر صاحب کو عزت مد نظر رکھ کے ہم پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے اس پریس کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ ہمارے ساتھ میں جتنے بھی پلمبرز ہیں جو پرائیویٹ ٹوٹلی پرائیویٹ ہے جن کی ڈیپینڈنٹ ڈیلی ویجرز جو دن کو کماتے ہیں رات کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور جو گورنمنٹ کی ملازم پی ایچ ای کی جل شکتی کے ملازم جو ہے وہ ان کے اوپر گنڈا گردی جیسے راج کرتے ہیں گاؤں میں. تو گورنر صاحب سے میں یہاں سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک آرڈر بنا لیجئے گا جو بھی ایسنشل سروس کے انڈر آتا ہوگا اس کے بعد وہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے پائے گا تو اس کے خلاف تبھی کے موقع پہ ٹرمینیٹ آرڈر کیا جائے گا. یہ میں گزارش کرتا ہوں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے چیئرمین ہونے کے ناطے کیونکہ سارے لڑکے بہت پریشانی میں ہیں اس چیز کو لے کے کہ ہم لوگوں کو ٹائم پہ کام نہیں ملتا ہے کیونکہ ہم اگر دن کو اسی پہ گزارا کرتے ہیں تو جب یہ گورنمنٹ ملازم جو 60-70 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے اس کے باوجود یہ پرائیویٹ کام کرتا ہے تو ہمارے لڑکوں کا اس میں بہت ہی ناانصافی ہوتی ہے ہمارے لڑکوں کے ساتھ. اگر اس پہ گورنر صاحب نے کوئی کاروائی نہیں کی تو آنے والے ٹائم پہ ہم فیوچر میں اس کے خلاف بہت بڑی ایک پروٹیسٹ کرنے محکمہ ایگریکلچر طرف آو موسمیاتی تبدیلی حوالہ بڈگامس مز پروگرام منعقد کرنے یتھ دوران قریب 200 کسانن ہند گروپ زرعی یونیورسٹی سوزن آئے. ات موقع پہ ڈائریکٹر ایگریکلچر سند طرف جنڈ ہاوت کسانن ہند گروپ روانہ کورمت تو وونک ز کسانن یہ زمینس مز نمی تھونس علاوہ زرخیزی برقرار تو دویم ضروری زانکاری فراہم کرنے تاکہ کاشتکاری دوران میلی یمن میوس تو دویمس فصلس مز فائدہ. گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے یو ٹی آف جموں اینڈ کشمیر میں 2 بلاکس کو کلائمیٹ کے لیے چنا تھا. ایک یہاں سے ہمارے کشمیر سے ڈسٹرکٹ بڈگام کا یہ بلاک اور دوسرا جموں ڈویژن سے. اس کے بیچ میں کچھ ویسی چیزیں جو کہ سائل کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے یہ جانکاری دی جائے کہ زمین میں ماسٹر مینٹین کیسے رکھی جائے یا کون سی سائل کنزرویشن میجر جو ہیں وہ کس تدابیر سے ان کا استعمال کیا جائے, کیسے وہ کنسٹرکٹ کیے جائیں, چاہے وہ واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس ہوں, چاہے وہ ڈائیورشن ڈرینز ہوں, اور زمین میں نمی کو کیسے زیادہ سے زیادہ رکھا جائے تاکہ کراپ کا جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو چیلنج ہے فیوچر جو چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لحاظ سے جب تک ہم کسانوں کو یہ جانکاری نہیں دیں گے کہ زمین میں زیادہ سے زیادہ پانی کی پرکولیشن کیسے ہوگی, جب پرکولیشن اچھے طریقے سے ہوگی اس سے ہمارا گراؤنڈ ریچارج ہماری جو آنے والی فصلیں ہیں ان کے لیے زیادہ رہتا ہے. یہی آج کی اس پروگرام کا مشن ہے کہ کسان ہمارے, اور خاص کر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس انسٹیٹیوٹ میں ان کو لیا جا رہا ہے وہ ہمارے ٹیمپریٹ جو کلائمیٹک کنڈیشنز میں اس کا نارتھ میں سب سے بڑا ایک مقام ہے کہ ہمارے ICR کا یہ ایک سے واٹر یوز ایفیشنسی کو بڑھایا جائے, ایگرو فارسٹری کا اس میں کیا رول ہے, گراسز کا کیا رول ہے, کراپ روٹیشن اس کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے. ہمارے پاس اگر کلائمیٹک کنڈیشنز ویسے رہتی ہیں, اگر کلائمیٹ چینج کا ہم لوگوں کو کبھی یہ خدشہ تو سب کو ہے کہ کبھی اگر ویسے حالات بن جائیں کہ کون سی کراپس گرو کرنی چاہیے, ان تمام کسانوں کو اس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے آج یہاں سٹھ کے اسٹیشن پہ ان کو بھیجا گیا ہے. 2 دن کا یہ پروگرام ہے. ٹوٹل 460 لوگوں کو بھیجنا ہے, جس میں سے آج 208 لوگوں کو روانہ کیا گیا ہے جو سیکنڈ پارٹ ہوگا. اس کے بعد جب ان کی ٹریننگ ختم ہو جائے سراج پورہ ویلگام ہندوار کے لوکو طرف شکایت باوان ورمت علاقہ مز روزن ول لوک بنیادی سہولتوں نش محروم. یتھ دوران علاقہ مز سڑکن ہز خستہ حالی طبی سہولتن ہند فقدان یم کن لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمز علاقہ مز لوکن بنیادی سہولت آج تل تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یوت زن لوکن مزید مشکلات ویترن پین.
زیادہ روڈ زیادہ پرابلم اچھا روڈ RMB والے ترومت یہ ووتمت تلوڑس نزدیک سر یہ آنلی 100 فٹ بند امن ونکس جناب دان بلاک ول قدل بشیر احمد تمس ناو تلواری پت جناب کر 3 گام سفر کر 3 گام سفر آنلی 100 فٹ بند روڈ اچھا پرابلم گا اگر کن تہ جائیں گا رشتہ گھو منگن پوچھ سہ ہیکو نا رشتہ دت کہین کیونکہ مہربانی کرت سون مشکلات کرتو اگر بیمار پہ 2 کلومیٹر والن سہ 4 پائی پہ کھکر اگر بارش تیل پیوان اتھے پہ والن کھکر وکر روڈس پہ جناب واتن تم بالکل جناب نا ووٹ نوان کھانا سرکار PC نیشنل ول کھانا تم ونان دمو تہ ووٹ پن نوان پتہ سن کت بات تلان کھانے تہ نا کن کھانا سنا مہربانی کرو انصاف دین روڈ زیادہ پرابلم روڈ برائے مہربانی کر دین روڈ اہن دین کنٹیکٹ روڈ کر آنلی 100 فٹ بند تیوت نا کی 100 فٹ بند تو مہربانی کرت اہن 3 گامن نفر کورمت سو زبردستی اس اگر رود وود پی اتنا قدل تو تیت کہین کن سات ہکن تم بالکل جناب آبس پھٹت تم ہکن آبس پھٹت تو اہن یہ پرابلم واریاہ زیادہ اہن اتھ گھے روڈ بنن غلام رسول شاہ نام سراج پورہ اہلن اچھا سڑکہ ہند مشکلات زبردست مشکلات اس مرنس پیمت اس نا کھانا تہ پرژھان خدایس ون کھانے پرژھان خدایس تہ مے باسان مشتی گمت توز نوز باللہ ہیکہ نہ بہ ونت کی مگر ون ودا مجبور مشکلات مشکلات تمس بدرواہ کے لوکو طرف محکمہ PDD یس خلاف شکایت بابان وونمت پتمو کہیو ریتو پہ علاقس مز بجلی ہز غیر ضروری کٹوتی یم ست لوک سٹھا اولنس من ہین آمت تو یدوے بار بار متعلقہ محکمہ کن اعلی حکامن ہز نوٹس مز تیانناو تاہم چھ بجلی شیڈول مطابق فراہم کرنے لوکن ہند ون اس متعلقہ محکمہ طرف شیڈول جاری کرنے آمت تر پہ کھانا تہ عمل کرنے لوکو طرف انتظامیہ تو متعلقہ محکمہ کن اعلی حکامن اپیل کرم بجلی گھس شیڈول مطابق فراہم ین کرنے تاکہ لوکن ہند مشکل گھن دور ہمارے طالب علموں کو ہمارے بچے آج کالج جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں تو ان کی یہی شکایت ہے کہ جو یہاں پہ PDD ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو شیڈول ہے اس میں کٹ جو ہے 2 گھنٹے بجلی دی جاتی ہے 2 گھنٹے کٹ مطلب آپ اگر مانو گے تو 24 گھنٹے میں ہمیں صرف 8 یا 7 گھنٹے بجلی آتی ہے اس کے کارن بچے بڑے پریشان ہو رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس پہلے 3 سال بند رہا تو میری یہ ریکویسٹ رہے گی PDD ڈپارٹمنٹ سے کہ فوری طور پہ اس شیڈول کو چینج کیا جائے اور جو بچے کالج جا رہے ہیں اسکول ان کی مشکلات حل ہونی چاہیے رہے گی یہاں اعجاز صاحب ہیں AEE یہاں ADC صاحب ہیں ہمارے تو میری ایڈمنسٹریشن سے رہے گی یہ ریکویسٹ کہ فوری طور پہ اسی ہفتے کے اندر اس بجلی کا شیڈول چینج کیا جائے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں کیونکہ بڑا ہو گیا 4 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا یہ آگ مچولی ہو رہی ہے تو میری ریکویسٹ رہے گی ایک بار پھر یوتھ ایکشن ہیں ان کو اب تھوڑا دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نومبر سے جو شیڈول بنایا تھا یہاں کی پریورٹی ڈپارٹمنٹ نے تو چلو تب تھوڑا بہت اوور لوڈ ہوتا تھا سردیاں تھیں سبھی ہیٹرس وغیرہ بائلرس یوز کرتے تھے گیزر وغیرہ تو اب لوڈ کم بھی ہوا ہے کیونکہ اب موسم بھی تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے تو اب تھوڑا بہت یہاں پر چاہیے یہاں کی PDD ڈپارٹمنٹ جو ہے اور ہمارے ADC صاحب کو بھی تھوڑا ان سے بات کرنی چاہیے یہاں کا جو شیڈول ہے تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کے ایگزامس بھی ہیں آگے اب تھوڑا بہت بچوں کو پڑھنا ہے مثلا اسکولس وغیرہ اوپن ہوئے ہیں کافی دیر بعد تو تھوڑا تبدیلی بہت ضرورت ہے اس وقت یہاں دیکھنا چاہیے یہاں کے سب ڈویژن گونڈا کے لوکو طرف انتظامیہ سے خلاف شکایت بابان وونمت گونڈا سڑکہ ہز خست حالی کن لوکن پھیرنس تھورنس مشکل ویترین پیون تو یدوے مقامی سڑکہ خست حالی حوالہ کہی آئی پھر حکامن زان فراہم کرنا تاہم چھ آز تام سڑکہ ہز مرمت آمت کرنے یم کن مقامی لوکن مشکل ویترین پیون مقامی لوکو طرف انتظامیہ تو متعلقہ محکمس اپیل کرمت سڑکہ ہز شیرپور حوالہ گھن قدم ین تل
بارامولہ کس مایا بونیار علاقس من تمہ سات لوک دم پھٹ سپدمت یل اتہ پانژویں جماعت پرن ول اکہ طالب علمن خودکشی کرم ون رات شام فیضان احمد شیخ نو کمسن سند طرف کمرس من لٹکت خودکشی کرم یم پتہ پولیسس اطلاع دن تاہم پولیسن لاش پنس تحویلس من نت طبی لوازمات مکمل کرت آخری رسومات ادا کرنے باپت لاش لواحقین حوالہ کرمت یل زن ات سلسلس من پولیس طرف کیس درج کرت تحقیقات شروع آمت کر. یہ حادثہ کل شام کو ہوا ہے اور اس بچے کو کوئی کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں تھی, خود ہی اس نے کیا ہے. اس میں کوئی کسی کا دخل نہیں ہے, اس نے خود ہی کیا ہے. اچانک یہ اوپر چڑھ گیا, گھر والے وہ بھائی تھا چھوٹا بڑا وہاں نیچے کمرے میں سویا ہوا, اس کو بہن اوپر گئی دیکھا کہ اس نے اپنے آپ لٹکایا تھا, پھانسی دی آپ خود ہی. انہوں نے لاش اتاری تھی, پڑا تھا کمرے میں, بس گھر لے جائیں ڈیڈ باڈی دفن کریں گے. اور کیا آپ کو سوسائڈ کیا ہے, پھانسی پر لٹکایا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. نے اپنے آپ کو خود سوسائڈ کیا ہے, خود پھانسی دی. ہاں پولیس کو تو رات کو ہی پہنچ گئی, پولیس تو رات کو پہنچ گئی تھی, پھر اس کے بعد یہاں پوسٹ مارٹم ہوا ابھی ہو. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی ہند سرکاری رہائش گاہ واقع گپکار آئے آز اخ تقریب منعقد کرنے یا دوران بنڈپور پہ آمتو کینسو نوجوانوں طرف پارٹی مز شمولیت کر. ات موقع پہ کور پارٹی صدر محبوبہ مفتی نوجوانن استقبال یل زن ونن ز وادی من حالات سٹھا خراب یا دوران لوک کانہ تہ کت کرنے خاطر سٹھا ڈر محسوس کر. میں استقبال کرتی ہوں دل سے کہ آج آپ ان مشکل حالات میں, جبکہ جموں کشمیر میں مجھے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں پالیٹکس میں نے اتنے خراب حالات کبھی نہیں دیکھے. مشکلات تھی, ظلم تھا, ستم تھا, مگر انسان بات کر سکتا تھا, بول سکتا تھا. پر آج ایسا ہے کہ آپ گھر میں بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ کوئی دن نہیں ہوتا جس دن یہاں جو کوئی بیچارہ بزنس مین چھوٹا ہو بڑا ہو یا دوسرا ہو جہاں چھاپے نہیں ڈالے جاتے. این آئی اے کے الگ, ای ڈی کے الگ, اور کوئی نوجوان جس کی پتہ نہیں 12 سال کا کبھی اس نے پتھر مارا, آج اس کا ریکارڈ نکالتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں تھانے پہ, تم نے بھی تمہارے خلاف ایف آئی آر ہے. تو ایک دہشت کا ماحول ہے. اس میں کوشش ہے, جو بی جے پی کی سرکار ہے ان کی کوشش ہے کہ جموں کشمیر میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے ڈر اور خوف کا کہ جو اصلی مدعا ہے جموں کشمیر کے لوگ بھول جائیں. اننت ناگ کس شاہجی پورہ آئی ٹی آئی ادارس مز آیاز شجرکاری مہم شروع کرنے یا دوران پرنسپل سیکرٹری سکل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر اصغر حسن سامون سند طرف مہم شروعات آئی کرنے. یت مز طالب علموں تہ شرکت کر. ات موقع پہ آو کمپیوٹر لیب ہند تہ ڈاکٹر اصغر حسن سامون سند طرف افتتاح کرنے. بچوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے. میں آیا, ڈائریکٹر صاحب آیا, ڈپٹی ٹریننگ سے آیا, سپرنٹینڈنٹ ہم نے اشتوار سے لایا, بیسٹ سپرنٹینڈنٹ تھا وہاں سے کام کیا. اس نے ہم نے کہا اننت ناگ میں زیادہ پریشر ہے, زیادہ بچے ہیں, زیادہ دباؤ ہے, اور یہاں ایک ہی آئی ٹی آئی ہے, وہ ایکسپٹ ویمنز آئی ٹی آئی ایک ہے سیر رمضان میں چھوٹا سا, اس میں کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہے. اننت ناگ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, تو ہم چاہتے ہیں ایک تو ہمارا پریورٹی ہے 18 جو نئے پالیٹیکنک ملے تھے 2010 میں, وہ لگ بھگ ہم نے سارے کمپلیٹ کیے. ایک تو یہی کیا ہے آپ کا اننت ناگ میں پالیٹیکنک, وہاں ہاسٹل بھی بنا رہے ہیں. دوسرا آئی ٹی آئی میں یہاں پہ ہم آئے, اور کیا انفراسٹرکچر نہیں تھی. اگر بچوں کے لیے ہاسٹل چاہیے یہاں پہ, یا ان کو اور زمین کی جگہ کی ضرورت ہے, لیبارٹریز بنانی ہے. اسٹرائیو جو پروجیکٹ ہمارا ہے اسٹرینتھنگ آف آئی ٹی آئیز فار انٹروینشن ود اور انڈسٹری کولیبریشن, اس میں بھی ہم نے جو 80 لاکھ روپے خرچ کیا, اور دے دیں گے ان کو 2 کروڑ روپے لگ بھگ. تو ہم چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سارا ٹھیک ہو, بچوں کے ٹیچر اچھے رہے ہیں, اکیڈمک ارینجمنٹ میں یا پرماننٹ فیکلٹی ان کو وقت سے سیلری ملے, اچھی سیلری ملے, اور وہ ڈیڈیکیشن سے پڑھائے بچے یہاں. عالمی خواتین ہفتہ کس سلسلس مز آواز کولگامس محکمہ دیہی ترقی تو پنچایتی راج طرف اخ پروگرام منعقد کرنے, یت مز ڈپٹی کمشنر کولگوم ڈاکٹر بلال مہدین بٹ مہمان خصوصی سندرنگ موجود. اس پروگرام دوران آو ضلع مز بہتر کارکردگی خاون والن خواتین عزت افزائی کرنے, یل زن
ون آو زِ سماجس من خواتین ہند اخ اہم رول تو خواتین با اختیار بنانے باپت انتظامیہ حقوق مرکزی سرکار طرف ہر ممکن کوشش کرنے پروگرامس مز اے ڈی سی اے سی آر ڈی ڈی سی ممبر بی ڈی اوز تو دویم افسر تہ موجود. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹی سرکار کی طرف سے 8 مارچ سے وومنز ویک منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج 11 مارچ کو ضلع کلگام میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں شیڈول کے مطابق پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ان خواتین کو اعزاز سے نوازا گیا جنہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے محنت کر کے اپنا روزگار خود حاصل کیا ہے. یہ ہفتہ وار پروگرام رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہے اور ضلع بھر میں کافی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مختلف شعبوں سے خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. یپریائی ضلع ڈوڈہ کس کمیونٹی ہالس مز محکمہ دیہی ترقی تو پنچایتی راج طرف عالمی خواتین ہفتہ کے سلسلس مز اخ پروگرام منعقد کرنے یتھ مز ایس ایس پی ڈوڈہ مہمان خصوصی رنگ موجود. پروگرامس مز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تو خواتین ہند اخ بوڑ تعداد موجود. پروگرامس دوران آئی منریگا سکیم تحت کام کرن والن خواتین حوصلہ تو عزت افزائی کرنے یل زن ات سکیم حوالہ لوکن زانکاری فراہم کریں تاکہ تم تلین امیک فائدہ. सादिया फातिमा आशिफ सादिया फातिमा आशिफ का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का मकसद जो है मनरेगा वर्कर्स जो हमारी फीमेल वर्कर्स है उनको फैसिलिटेट करना था ताकि इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस फैले और वो जो है एनकरेज हो जाए, वो खुद सामने आए, खुद इस स्कीम को सक्सेसफुल करें. इसके साथ साथ हमने डिस्ट्रिक्ट में बाकी फील्ड से जो एक्सेल किए हैं फीमेल उनको भी सम्मानित किया और इसी सिलसिले में हमने नारी शक्ति को जो है नए भारत की नारी के सिलसिले में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था ताकि जो है नारी को सम्मानित किया जाए. क्या उम्मीद करेंगे आगे आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहेंगे? इस तरह के प्रोग्राम देखें सभी डिपार्टमेंट जो अपने अपने लेवल पे करते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रोग्राम हम करें उनको हम लेटर एंड स्पिरिट में उन जो उस वक्त हम अहद करते हैं या जो हम वादे करते हैं या जिस किस्म से हम उस सोच को लेके आते हैं उसको हम रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें. खानगुंड त्रालस मजा हजरत बाकिर शेख साहब सुंद सालाना उर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावन तथ सिलसिलस मज सपज रोत रात दरूद अजकार महफिल मुनद यथ मज दूर दराज इलाकों पे आमतो अकीदतमंदो शिरकत कर ये जन आज दोहस अस्तानी आलियास पे अकीदतमंदो तरफ हाजिरी ती आई दिन. उर्स मुबारक यह पूछम वही पे गोडनिक वही पे ग स्टार्ट 5 दोहन खत्मा मौजूमात पारान और 5 दह पूछम दह शब तो 6 दह पे बोड़ दह तो आज 7 दह बोड़ दह. अल्हम्दुलिल्लाह यह बड़िस दोहस मज पूरे कश्मीर पे न बल्कि हिंदुस्तान के वारिया स्टेटो पे योर लुक अकीदतमंद योर अकीदतमंद कम से कम 50,000 लुक उर्स मुबारकस पे शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह सब जियारत अमि दनियो बहगुंड पे तो अत वहाब सबन वोन तथ पन्निस करामतस मज दनियो बहगुंड अकिस गामस नाव बाकिर शेख साहब तथ दुनिया जाव तत पे बाब नसीब पीर चुस दर कश्तवाड़ बाकिर शेख साहब हाव दीदार तत पे जनाब शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह. अमे अलावा करामत ये कल यह लाम पे यह कल अत आब खसान कह. नाज़रीन इस वोत कोशर खबरनामा दियो इजाजत खुदा हवाले.